اللہ 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 والجماعت شاہشاہ فرقوٹ فیض اللہ مدنی سٹی সংসদ الفاتحة على روح النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ، المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ. یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم علی اسیاننا، مجبورۃ اعمالنا کہف وصحف والسلم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد. بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ راو کشتی. بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. اگر ہو توق غلامی شہ اشرف دارم، یا الہی یا الہی یا الہی بطفیل شہ سمنا مدد. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما. اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستہراس کلید کرم کشا. اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارد، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارد. دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارد، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارد. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا ملجانا مأوانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. معزز مکرم محترم سامعین و حاضرین و ناظرین و باوقار علماء کرام و وارثان علوم دینیہ و عاشقان مصطفیہ و پردانشی خواتین اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة او كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: من کان للہ کان اللہ لہ.
صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المعین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ہم کن کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں پتہ ہے؟ ہم ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اگر مجھے میرے محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اگر مجھے میرے محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کسی چیز کو پیدا نہ فرماتا، رب کن نہ فرماتا تو فیکون نہ ہوتا۔ لیکن اسی رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ رب کائنات نے اس رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اللہ رب العزت نے ہمارے لیے زمین کا فرش بچھایا ہے نا۔ اسی رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسمان کا سامیانہ لگایا ہے، چاند و سورج کا بھیپر لائٹ لگایا ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اگر اس پاک دانے گیتی پہ بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو یقین جانے خود رب کائنات نے ارشاد فرمایا لولا لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار۔ رب نے کیا فرمایا کہ اگر میرے محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں جنت و جہنم کو ہی پیدا نہیں کرتا، وَلَا الشَّمْسَ وَلَا الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلَ وَلَا النَّهَارِ۔ اگر محبوب کبریا کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو رب کائنات رات و دن کو بھی پیدا نہ فرماتا، شمس و قمر کو بھی پیدا نہ فرماتا، یہاں تک کہ کسی بھی شے کو پیدا نہ کرتا جب تک اللہ رب العزت اپنے محبوب کو پیدا نہیں کرتا تو اللہ رب العزت کسی چیز کو پیدا نہ فرماتا، کسی چیز کی تخلیق نہ فرماتا۔ اسی محبوب کبریا کی بارگاہ میں ہم نذرانہ عقیدت پیش کریں گے جن کا صدقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صرف انسانی نہیں بنایا ہے بلکہ انسان میں بھی ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اشرف المخلوقات بنایا ہی نہیں بلکہ ہماری خوش قسمتی ہے اور رب کا بڑا فضل و احسان ہے کہ رب نے ہمیں اشرف المخلوقات بنانے کی ساتھ ہی ساتھ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ تو آئیے جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگ درشی ویسے نہیں پڑھنے والے، اور مجھے جو ہے جھوم کر بھی پڑھانا آتا ہے۔ پڑھ اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں 2-3 اشعار نعت پاک کا پڑھوں گا، سنیں گے نا آپ لوگ؟ اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر پڑھیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا، ہے نا؟ مل کر پڑھیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا۔ یہ کلام ہمارے اکابرین خانواد اشرفیہ کے چشم و چراغ حضور شیخ اعظم
پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ الحاج سید شاہ اظہار اشرف الاشرفی الجیلانی علیہ رحمت و رضوان کا لکھا ہوا کلام. پہچانتے ہیں یا نہیں آپ لوگ؟ کہ چوچا شریف نام سنا آپ لوگوں نے؟ سنا ہے کہ نہیں بھیا؟ سنا ہے نا؟ ہاں. تو اس خانوادے سے بھی میں بلونگ کرتا ہوں، اور اسی خانوادے کے ایک چشم و چراغ جن کا نام سید اظہار اشرف علیہ رحمت و رضوان، انہی کا لکھا ہوا کلام ہے. آپ لوگ اگر مل کر پڑھیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا، ہے نا؟ دل میں جگر میں آنکھوں میں دل میں جگر میں آنکھوں میں ارے جلوہ نبی نبی، دل میں جگر میں آنکھوں میں جلوہ نبی نبی، کہ دل میں جگر میں آنکھوں میں جلوہ نبی نبی، کہ دل میں جگر میں آنکھوں میں جلوہ نبی نبی، دل میں جگر میں آنکھوں میں جلوہ نبی نبی. سمجھ میں آ رہا نا؟ کہ دل کے ہمارے بن گئے، دل کے ہمارے بن گئے، ارے قبلہ نبی نبی، دل کے ہمارے بن گئے قبلہ نبی نبی. مدینہ شریف کا نام پہلے کیا تھا؟ یثرب تھا. وہ بیماریوں کی جگہ تھی، لیکن ہمارے سرکار سرور کون و مکان فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کیا ہو گیا؟ وہ طیبہ ہو گیا، ہے نا؟ تو دیکھیں کہ طیبہ کی سرزمین پہ، طیبہ کی سرزمین پہ ارے ایسا اثر ہوا کہ طیبہ کی سرزمین پہ ایسا اثر ہوا کہ طیبہ کی سرزمین پہ ایسا اثر ہوا، طیبہ کی سرزمین پہ ایسا اثر ہوا کہ کہتی ہے آج گلشن، کہتی ہے آج گلشن طیبہ نبی نبی، کہ کہتی ہے آج گلشن طیبہ نبی نبی. اور مقطع کا شعر سماعت فرمائیں کہ مسرور اب تو ہو گئی، مسرور اب تو ہو گئی ارے اظہار زندگی. حضور شیخ اعظم علیہ الرحمہ کے کتنے مرید ہیں؟ ہاتھ اٹھائے ذرا. سید اظہار اشرف علیہ الرحمہ کے مرید ہیں کوئی؟ نہیں ہے.
مسرور اب تو ہو گئی ارے اظہار زندگی کہ مسرور اب تو ہو گئی اظہار زندگی کہ مسرور اب تو ہو گئی اظہار زندگی کہ جب مل گیا غلامی جب مل گیا غلامی جب مل گیا غلامی کا پٹا نبی نبی جب مل گیا غلامی کا پٹا نبی نبی خلوص محبت کے ساتھ درود پاک پر اللہم صلی علی آج حقیقت بات ہے کہ ہم درود پاک صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو، حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے نور نظر لخت جگر حضرت شیش علیہ السلام کو اپنے قریب بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد کہتے ہیں اے میرے نور نظر لخت جگر، تو ہر صبح و شام سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود پاک کا نذرانہ بھیجنا۔ کیا کرنا؟ درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرنا۔ تو حضرت شیش علیہ السلام نے سوال کر دیا، آپ نے کہا ابو جان، میں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا ہوں، نہیں پہچانتا ہوں، آخر میں ہر صبح و شام ان پہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت کیسے پیش کروں گا؟ ان پہ درود شریف کا نذرانہ عقیدت کیسے پیش کروں گا؟ میں انہیں جانتا نہیں ہوں، میں پہچانتا نہیں ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا تمہیں پتہ نہیں ہے، میں جب تک جنت میں رہا، کہاں رہا؟ میں جب تک جنت میں رہا تو جنت کے کوئی ایسے محلات خالی نہ ہوں گے جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا نام نہ لکھا۔ میں جب تک جنت میں رہا تو جنت کی کوئی ایسی کھڑکیاں خالی نہیں دیکھا جہاں پہ مصطفیٰ جان رحمت کا نام نہ لکھا ہو۔ ارے میرے نور نظر لختے جگر، میں جب تک جنت میں رہا تو یہی دیکھتا تھا، ہر محلات کے سامنے، ہر مکان کے سامنے، ہر محل کے سامنے، ہر دروازے کے سامنے، تمام کھڑکیوں کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت کا نام لکھا ہوا دیکھا، یہاں تک کہ میں نے حوروں کے پیشانی پر بھی مصطفیٰ جان رحمت کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے۔ بیٹا تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے، ارے مصطفیٰ جان رحمت تو وہ ہے جس کے صدقے میں آدم کی توبہ کو رب نے قبول کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب کہا اپنے نور نظر لختے جگر سے کہ بیٹا مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرنا، تو بیٹے نے شخصیت کی بات کی، باپ نے جب بتا دیا، بیٹا اسی وقت سے درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرنا شروع کر دیا۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کو دلیل بنا کر بھیجا تھا، حجت۔ رب نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ ہم عاشق رسول ہیں نا، ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ امت محمدیہ ہے، عاشق رسول ہے، کہتے ہیں نا؟ تو ہمارا جذبہ بھی تو ویسا ہی ہونا چاہیے۔ ہم عاشق رسول ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں،
ہم یہ جلسہ جو کرا رہے ہیں تو ہمارا یقین ہے نا یہاں سرکار تشریف لائے ہیں. ہاں سرکار تشریف لائے ہیں اور ہم ایسے عاشق ہیں کہ ہم جماعت کو نہیں دیکھتے. اگر ہم اکیلے بھی ہوں گے تب بھی ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں گے اور 1,00,000 بھی ہوں گے تب بھی ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں گے. ہمیں کسی جماعت کا انتظار نہیں ہے کہ ہمارے سامنے جماعت آئے, ہمارے سامنے لوگوں کی بھیڑ ہو. ارے بھیڑ تو کربلا میں بھی تھی. ایک طرف 72 ہے, ایک طرف 22,000 لشکر جرار ہے, لیکن جیت کس کی ہوتی ہے؟ جیت حق والوں کی ہوتی ہے. جو حق پہ ہوتا ہے اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی کامیاب فرما دیتا اور آخرت میں بھی کامیاب فرما دیتا. حسین حق پر تھے. جماعت دیکھنے والا جماعت دیکھتا تو کہاں چلا جاتا وہ؟ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو دلیل بنا کر بھیجا, حجت بنا کر بھیجا. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یا ایھا الناس, اے لوگو, قد جاءکم برہان من ربکم, کہ تحقیق کے رب نے تمہارے طرف کیا بھیجا ہے؟ دلیل بھیجا ہے نا. رب کی طرف سے تمہارے لیے کیا آیا ہے؟ دلیل آیا. برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا, اور روشن کتاب رب نے نازل فرمایا. اچھا یہ بتائیں, ہر طاقتور چیز سے ایک طاقتور چیز ہوتا ہے کہ نہیں؟ لوہا لے لیں آپ میں اتنی طاقت ہے کہ لوہا کو توڑ دیں گے, آپ توڑ پائیں گے؟ نہیں توڑ پائیں گے. لیکن لوہا کو توڑنے والی بھی چیز ہے, اس سے بھی زیادہ طاقتور طاقت رکھنے والی بھی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آگ ہے. آگ. جب لوہا کو آپ آگ میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا پتا ہے؟ جس طرح چاہیں اس طرح گھما دیں گے آپ. لیکن آگ سے بھی زیادہ طاقتور چیز کچھ ہوتی ہے, پانی ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب آگ پہ آپ پانی چھڑکیں گے, جب پانی پھینکیں گے تو کیا ہوگا؟ آگ جو ہے ختم ہو جائے گی, بجھ جائے گی. لیکن رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب کے انگشت مبارک میں اتنی طاقت و قوت عطا کی تھی کہ ابو جہل نے کہا اگر تو نبی ہے, اگر تو اللہ کا نبی ہے, اگر تو سچا ہے تو چمکتا ہوا چاند کو ٹکڑا کر دے, میں تجھ پر ایمان لے آؤں گا. رب قدیر نے آپ کے انگشت مبارک پہ اتنی طاقت و قوت عطا کی تھی, آپ نے چاند کی طرف اپنے انگشت مبارک کو اٹھا دیا, آپ نے اشارہ کر دیا, چاند دو ٹکڑا ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, اہل سنت والجماعت. رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہے ہی, لیکن امتی کی بھی بہت بڑی شان ہے. رب کا بڑا فضل و احسان ہے, بڑی عطا ہے ہم پہ کہ رب نے خود ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا, کہ اے محبوب آپ مومنوں کو بشارت دے دیں, خوشخبری دے دیں, آپ مومنوں کو بتا دیں کہ مومنوں پر رب کا بڑا فضل و احسان ہے, بڑی عطا ہے, نوازشات ہے کہ رب نے ہمیں امت محمدیہ پیدا فرمایا. جانتے ہیں روایتوں میں آتا ہے, امام المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہو گئے, عمر میں بڑے, ورنہ آپ کا مقام اتنا بڑا کہ نہ تو کوئی ہوا ہے نہ ہوگا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ چھوٹے سے تھے, جب آپ چھوٹے سے تھے, جھولے میں جھولا کرتے تھے تو میں آپ کے ہاتھوں کو دیکھا کرتا تھا, ہاتھوں کو
دیکھا کرتا تھا جدھر جدھر آپ کا ہاتھ جاتا تھا، جدھر جدھر آپ کے دستے مبارک جاتے تھے، آپ کی انگشت جدھر جدھر لہرتی تھی، ادھر ادھر چاند جو ہے آپ کے اشارے پہ کھیلا کرتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے عاشقوں، مصطفیٰ جان رحمت کے عاشقوں، اپنے آپ کو، اپنے جان و مال کو قربان کرنے والوں، سنو میں کہنا چاہتا ہوں، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت ابن عباس نے ایسی بات کی تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے چچا جان، آپ نے صرف یہی دیکھا ہے، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب میں اپنے والدہ ماجدہ کے گود میں تھا تو مجھے اتنی ہوش و آواز تھی، اور میں اس وقت اپنی والدہ ماجدہ کے گود میں ہو کر میں وہ لوح محفوظ پہ جو تحریر ہو رہا تھا تو میں یہاں سے بیٹھ کے پڑھ رہا تھا۔ یہ جشن غوث الورا ہے نا، تو ہمیں امام الانبیاء کی بھی بات کرنی ہے اور امام الاولیاء کی بھی بات کرنی ہے نا، اور میں نے موضوع بھی لیا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ کیا ہے؟ اللہ ہمارا رب ہے۔ ثم استقاموا، پھر وہ کیا ہوئے؟ ثابت قدم ہوئے۔ ثابت قدم سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ میں دھیرے دھیرے بھیا بول رہا ہوں، اس لیے یہ بنگلہ ہے اور میں اردو بول رہا ہوں، تو نہیں سمجھیں گے اگر، تو پھر اچھی بات نہیں ہے نا۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ثابت قدم، یہاں پھر وہ ثابت قدم ہوگا۔ تو ثابت قدم وہ ہوتا ہے کہ اگر چاروں طرف سے دشمن گھیر بھی لے اسے تو کیا ہوتا پتہ ہے؟ اس کا قدم ہلتا نہیں ہے، اس کا قدم ہلتا نہیں ہے۔ تتنزل علیہ الملائکہ، اور اللہ رب العزت اس پہ کیا کرتا ہے؟ ملائکہ نازل فرماتا ہے۔ دیکھو بھیا، آج ہم اور آپ اپنے آپ میں یہ بھی سوچتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ کبھی آپ نے جانا؟ کبھی جانا آپ نے؟ مسلمان اور مومن میں افراق و تفریق کیا ہے، فرق کیا ہے؟ آپ نے کبھی نہیں جانا۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں، ایک شخص نے حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر سوال کیا اور کہا کہ اے امام، آپ تو وقت کے امام ہیں، میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہوں، اپنے آپ کو مومن بھی کہتا ہوں، لیکن مجھے آج تک پتہ نہیں چلا ہے کہ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے، مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے۔ حضرت امام غزالی جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، آپ نے بہت ساری کتابیں تصنیف فرما دی ہیں۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ کو مانتا ہے۔ اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ اللہ کو ماننا اور ہے، اللہ کی ماننا اور ہے۔ یہاں پہ پتہ چلا، معلوم ہوا کہ مسلمان صرف اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا ہے۔ اللہ کی جو مان جاتا ہے اللہ بھی اسے مانتا ہے، اور اللہ رب العزت کی جب کوئی انسان مانتا ہے تو یقین جانے اللہ رب العزت کا قرب اسے حاصل ہو جاتا ہے، رضا الہی حاصل ہو جاتا ہے، خوشنودی الہی حاصل ہو جاتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کا اسے قرب حاصل ہو جاتا ہے، جب قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے مراتب کو بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مراتب کو بلند فرما دیتا ہے۔
اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ دیکھیں بہت سارے لوگ کالج میں پڑھنے والے ہوں گے، ہے نا، اسکول میں پڑھنے والے ہوں گے، مدرسہ میں پڑھنے والے ہوں گے، ہے نا، پڑھتے ہیں کہ نہیں بھیا؟ 3 طرح کا رزلٹ آتا ہے، 3 طرح کا آتا ہے نا، 3 طرح کا رزلٹ آتا ہے۔ ایک رزلٹ امتیاز خاص کا، اگر کوئی بچہ ریگولر کنٹینیو وہ سبق پڑھتا بھی ہے، اپنے استاد کو سناتا بھی ہے، اس کا دھیان کتاب کی طرف رہتا ہے، تو اس کا رزلٹ بھی اچھا آتا ہے کہ نہیں؟ اس کا رزلٹ امتیاز خاص ہوتا ہے، وہ اعلی درجے پہ ہوتا ہے، ممتاز ہو جاتا ہے۔ اور ایک وہ لڑکا جو کبھی سبق یاد کر رہا ہے، کبھی استاد کو سنا رہا ہے، اور کبھی ناغہ کر دے رہا ہے، کبھی وہ اسکول جاتا ہی نہیں ہے، مدرسہ جاتا ہی نہیں ہے، تو ویسے بچوں کا کیسا مطلق نمبر آتا ہے، اس کا درمیانی نمبر آتا ہے نا۔ اور ایک بچہ وہ ہوتا ہے جو کہ بے لاپرواہ، مہینہ میں 2 دن گیا، باقی آرام کر رہے بھیا، اور گارجن بھی جو ہے فری ہے، بچہ تو جا رہا ہے، تو 3 کیٹیگری ہے نا۔ تو یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر رب کے محبوب بننا چاہتے ہو، رب کے مقبول بننا چاہتے ہو، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنی محنت کرو، ایسا رزلٹ آئے آپ کو کہ آپ امتیاز خاص ہو جاؤ، آپ دنیا میں بھی مقبول ہو جاؤ اور آخرت میں مقبول ہو جاؤ۔ ایک درویش سے پوچھا گیا، کسی فقیر نے ایک درویش سے پوچھا، کہا کہ ہم لوگ کس حالت میں ہیں؟ کہا کہ ہماری قسمت یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہماری قسمت یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اللہ کی نہیں مانتے ہیں۔ تو وہ فقیر کہنے لگا، آپ نے تو حضرت امام غزالی کی بات بتا دی، حضرات گرامی وہ درویش فرماتے ہیں کہ میاں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں، جب اللہ کی تم مان لو گے تو اللہ بھی تمہاری مان لے گا، اللہ بھی تمہارے مراتب کو بلند فرما دے گا، اللہ بھی تمہارے درجات کو بلند فرما دے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کو منانے کے لیے، خوشنودی الہی کے لیے، رضائے الہی کے لیے رضائے مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ رضائے الہی کے لیے رضائے مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے، خوشنودی الہی کے لیے خوشنودی مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن کبھی آپ نے یہ جانا کہ خوشنودی مصطفیٰ کے لیے کس کی خوشی ضروری ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کو خوش کرنے کے لیے، رضائے مصطفیٰ کے لیے، خوشنودی مصطفیٰ کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے کے لیے ہمیں کس سے محبت کرنا پڑے گا پتہ ہے؟ رضائے الہی کے لیے، خوشنودی الہی کے لیے، قرب الہی کے لیے، معرفت الہی کے لیے، محبت الہی کے لیے ہمیں قرب مصطفیٰ ہونا ضروری ہے، رضائے مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے، خوشنودی مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ ہمیں یہ تو پتا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں پتا ہے، معلوم ہے کہ رب کو راضی کرنے کے لیے آپ کو راضی کرنا پڑے گا، رضائے الہی کے لیے رضائے مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے، خوشنودی الہی کے لیے خوشنودی مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے، قرب الہی کے لیے قرب مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے، محبت الہی کے لیے محبت مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں، ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو خوش کرنے کے لیے کس کی خوشی ضروری ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں، غور سے سنو، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
صحابہ اکرام کو اشارہ کیا، آؤ صحابہ میرے پیچھے آ جاؤ۔ نماز شروع ہو گئی، صحابہ اقتداء میں ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی اقتداء میں ہیں، مصطفیٰ جان رحمت سجدہ میں چلے گئے، آپ کا نواسہ آ کر آپ کے پشت مبارک پہ بیٹھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا نواسہ، آپ کا نور نظر لختے جگر آپ کے پشت مبارک پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ پتہ چل گیا آپ لوگوں کو کہ رضائے الہی کے لیے رضائے مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے، لیکن رضائے مصطفیٰ کے لیے آپ کے نواسے آ کر آپ کے پشت مبارک پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے تسبیحات کو طول کر دیا، آپ نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا، اس لیے کر دیا کہ ادھر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، ادھر نواسے کو چوٹ نہ لگ جائے۔ صحابہ اکرام کو پتہ چل گیا، معلوم ہو گیا کہ مصطفیٰ جان رحمت کو خوش کرنے کے لیے اہل بیت کو خوش کرنا ضروری ہے۔ نعرہ نہیں لگاتے آپ لوگ؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث المستغیث، اہل سنت والجماعت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، اہل سنت والجماعت۔ زندہ باد۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ کل قیامت کا دن برپا ہوگا نا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ بھیا وہاں دیکھنا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹے باپ کو نہیں پہچانے گا، دوست دوست سے بھاگیں گے۔ خود رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، وہاں سب سے بھاگیں گے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں، سنو سنو، خود سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن جو میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ کل قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ایک دسترخوان پہ کھانا کھائے گا اور میں اس کی مغفرت و بخشش کرواؤں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی تک نہیں بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، ارے جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید مرا۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، ارے سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہے، اور نذرانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، نذرانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے کہ اہل بیت اطہار کے وفادار کہاں ہیں۔ وفادار ہیں نا، ہم وفادار ہیں، اور ہم اپنے آگے غداروں کو بڑھنے نہیں دیں گے، کیونکہ ہم امام حسین کو ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت اطہار کو ماننے والے ہیں، ہم جن کا صدقہ کھاتے ہیں، کبھی یہ ہمارا ضمیر گوارا نہیں کر سکتا ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی ہم نافرمانی کریں یا غداری کریں، ہم دنیا میں بھی وفاداری کریں گے اور آخرت تک وفاداری کرتے رہیں گے۔ اسی گھر کا ایک شہزادہ، ایک نور نظر لختے جگر، جن کا نام کیا ہے، غوث الورا، یہاں ہے نا کانفرنس میں، تو بنگلہ مجھے نہیں آتا ہے، تو مجھے آج ہی بتایا گیا کہ غوث الورا کانفرنس، میں نے کہا واہ ماشاءاللہ، بہت خوشی کی بات ہے۔ تو میں نے کہا پہلے حمد و ثنا کے بعد پہلے امام الانبیاء کی بات ہوگی، پھر امام الاولیاء کی بات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اسی خاندان کا ایک نور نظر لختے جگر، جسے ہم غوث اعظم محبوب سبحانی
غوث السمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وانہ کہتے ہیں، پتہ ہے، معلوم ہے، آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ دنگی دوست رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں جب میرے نور نظر رخت جگر کی ولادت ہوئی تو اس شب میں نے مشاہدہ کیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، صحابہ اکرام تشریف لاتے ہیں، اولیاء اکرام تشریف لاتے ہیں، تابعین تابعین تشریف لاتے ہیں، اور سب کے سامنے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہ کے والد گرامی ہے، آپ سے سرکار ارشاد فرماتے ہیں یا ابا صالح آتاک اللہ بنن وہو ولیجن محبوبی محبوب اللہ تعالی سیکون لہو شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، یا علی یا ابا صالح آتاک اللہ ابنن وہو ولیجن، کہ اے ابو صالح سرکار فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو تجھے فرزند عطا کیا ہے، بیٹا عطا کیا ہے، محبوبی محبوب اللہ تعالیٰ، وہ میرا بھی محبوب ہے اور میرے رب کا بھی محبوب ہے۔ یہیں تک نہیں، سرکار نے یہ بھی فرمایا سَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ کشانی بین الانبیاء والرسل، ان قریب ان کی اس کی شان و شوکت اولیاء اور اقطاب کے درمیان ایسی ہوگی کشانی بین الانبیاء والرسل جیسے میری شان و شوکت انبیاء اور رسول کے درمیان ہے۔ سبحان اللہ۔ چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، جیسے انبیاء اور رسولان اعظام کے درمیان سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و شوکت ہے، ویسے ہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت اولیاء اور اقطاب کے درمیان ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری نظروں سے پردہ پوش ہو گئے، کیا ہوئے؟ پردہ پوش ہو گئے، تو آپ نے صحابہ اکرام کو بلایا، اور خصوصاً حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلا کر کہا آپ جب اس دنیا سے، جب ہماری نظروں سے پردہ پوش نہیں ہوئے تھے، اس وقت آپ نے بلایا، بلانے کے بعد اپنا قمیص مبارک سے دیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیتے ہیں، دینے کے بعد کہتے ہیں میرا ایک دیوانہ جو قرن میں رہتا ہے، قرن میں، جس کا نام اویس ہے، جو عاشق رسول ہے، اسے یہ قمیص دے دینا، میرا کرتا اسے دے دینا۔ قمیص مبارک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کے وصیت کے مطابق قرن کے عاشق کو دینا ہے۔ ارے وہ عاشق جو قرن میں رہتا ہو اور مدینہ والے سرکار پہ اپنے دل و جان کو قربان کرتا ہوں۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آنکھ سے اوجھل ہو گئے، پردہ پوش ہو گئے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دونوں اس قمیص مبارک کو لے کے قرن پہنچتے ہیں،
اور آپ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتے ہیں تو پتہ چلتا ہے فلاں جگہ ہے. آپ اس قمیص مبارک کو لے کر جاتے ہیں. جانے کے بعد حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولتے ہیں, بتاتے ہیں کہ میں علی ہوں, یہ عمر ہے, یہ عمر ہے, میں علی ہوں. ایسے ہی بتانے کے بعد آپ وہ قمیص مبارک دیتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو دیا ہے, یہ ان کے طرف سے آپ کا تحفہ ہے. حضرات گرامی, وہ عاشق رسول, عاشق بیمار, عاشق وہ ایسا عاشق جو اپنے جان و مال کو سرکار پہ قربان کرتا ہو, سرکار کی زیارت نہیں کی لیکن اس کا دل تڑپ رہا ہے, قرب میں ہو کر وہ ایسا عاشق تھا, اپنے دل و جان کو سرکار کے لیے قربان کر دیتا تھا. حضرات گرامی, جیسے ہی اسے قمیص مبارک ملتا ہے وہ آنکھوں سے لگاتے ہیں, چومتے ہیں, چومنے کے بعد وہ رونے لگتے ہیں اور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. سجدہ میں جانے کے بعد آپ رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگتے ہیں کہ الہ العالمین, آج اویس اپنے سر کو سجدہ سے اس وقت تک نہیں ہٹائے گا جب تک تو سارے امتی محمدیہ کو نہ بخش دے گا. امت محمدیہ کو جب تک تو نہ بخشے گا تب تک اویس اپنے سر کو زمین سے نہیں اٹھائے گا, اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھائے گا. حضرات گرامی, غور کرنے کا مقام ہے. اس واقعہ سے میں آپ کو کہاں سے کہاں لے جا رہا ہوں, غور سے سنیں, غور سے سماعت کریں. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے لگتے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے, اے اویس, میں نے آدھی امت محمدیہ کو بخش دیا ہے, آدھی امت محمدیہ کی بخشش و مغفرت کر دی ہے. کہا حضرت اویس نے کہا کہ یا الہ العالمین, میں چاہتا ہوں تو ساری امت محمدیہ کو بخش دے. رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ امت محمدیہ میں ایک شخص پیدا ہوگا جو غوث اعظم ہوگا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ مستقیم. رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ امت محمدیہ میں ایک غوث پیدا ہوگا. تو آپ نے پوچھا کہ غوث پیدا ہوگا امت محمدیہ میں ہوگا, تو رب نے کہا جی وہ امت محمدیہ میں ہوگا, وہ غوث ہوگا, وہ میرا بھی محبوب ہوگا اور میرے محبوب کا بھی محبوب ہوگا, وہ میرا بھی پسندیدہ ہوگا, میرے محبوب کا بھی پسندیدہ ہوگا, وہ میری بارگاہ میں بھی مقبول ہوگا, میرے محبوب کی بارگاہ میں بھی محبوب ہوگا. حضرات گرامی, رب کائنات نے ارشاد فرمایا, اے اویس چل, آدھا تیرے صدقے میں نے آدھی امت محمدیہ کو بخش دیا ہے, آدھا میں غوث اعظم کے صدقے میں بخش. سبحان اللہ. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ مستقیم. زندہ باد, زندہ باد. روایتوں میں آتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں آخر میں بھیجا گیا, لیکن کل قیامت کے دن سب سے پہلے ہماری امتی کی بخشش ہوگی. سب سے پہلا فیصلہ ہماری امتی کا ہوگا. اور یہی تک نہیں بلکہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جنتیوں کے 120 صفحے ہوں گے, جس میں سب سے زیادہ صف جو ہوگی وہ امت محمدیہ کی ہوگی. 80 صفحے امت محمدیہ کی ہوگی. اور آج ہم بخشش و مغفرت کی شکریہ تھوڑا دعا کرنا بس. درود پاک اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اپنے آپ کو گنہگار بھی کہتے ہیں، بدکار بھی کہتے ہیں، خطاوار بھی کہتے ہیں نا، لیکن اگر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہمارے دل میں ہے تو نہ تو ہمیں کوئی دنیا میں نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ آخرت میں نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ ہمیں دنیا میں خسارہ ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں خسارہ ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن میرے امتیوں میں سے ایک شخص کو رب کائنات باہر کروائے گا، ایک شخص کو رب کائنات باہر کروائے گا اور اس کے دفاتر کھولے جائیں گے، اس کی ڈائری کھولی جائے گی، اس کا رجسٹر کھولا جائے گا۔ تو جانتے ہیں انسان کی جہاں تک نظر جاتی ہوگی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالات، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، یا غوث العالم دستگیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالات، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ۔ یا غوث العالم دستگیر۔ আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন প্রধান আকর্ষণ মুনাজারে আহলে সুন্নাহ হযরতুল আল্লামা মুহাম্মদ হাসানুর রহমান হুসাইন নকশবন্দি সাহেব, হযরতুল আল্লামা হাসানুর রহমান হুসাইন নকশবন্দি সাহেব। خلوص محبت کے ساتھ درود پاک پر اللہم صلی صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن میرے امتی میں سے ایک شخص کو باہر نکالا جائے گا اور رب کائنات ارشاد فرمائے گا، فرشتوں اس کے رجسٹر کو کھولو، اس کے دفاتر کو کھولو۔ اس کی ڈائری جب کھولی جائے گی تو 99 دفاتر ہوں گے، کتنے؟ 99 رجسٹر ہوں گے، اور سارے رجسٹر گناہوں سے بھرے پڑے ہوں گے، یہاں تک کہ جہاں تک نظر جاتی ہے انسان کی وہاں تک صرف گناہ ہی گناہ لکھا ہوگا۔ لیکن رب کائنات اس شخص سے ارشاد فرمائے گا کہ یہ بندہ، کیا تیرا کوئی عذر ہے؟ فرشتے نے جو تیرے گناہ لکھے ہیں، تیری خطاؤں کو تحریر کیا ہے، کیا تیرا کوئی عذر ہے؟ تو کچھ کہنا چاہتا ہے؟ کیا تو تیری کوئی شکایت ہے؟ تو وہ بندہ نادم و شرمندہ ہو جائے گا اور کہے گا، الہ العالمین میں تو گنہگار ہوں، بدکار ہوں، مجھے کوئی عذر نہیں، اور میں جانتا ہوں تو مجھے جو سزا دے گا مجھے منظور ہے۔ وہ شخص یہی کہے گا، لیکن رب کائنات ارشاد فرمائے گا، نہیں، اے میرے بندے، میزان عمل قائم ہوگا اور تیرے گناہوں کے دفاتر کو رکھا جائے گا۔ میزان سمجھتے ہیں؟ ترازو جو ہوتا ہے نا، ترازو جانتے ہیں؟ یہاں کے برعکس ہوگا، الٹا ہوگا۔ اگر ایک پلے میں زیادہ چیز رکھ دیا جاتا ہے تو بھاری ہو جاتا ہے یہاں، لیکن کل قیامت کے دن جو میزان قائم ہوگا، جو ترازو رکھا جائے گا، تو اس میں بھاری چیز جو اوپر چلی جائے گی، وہ پلڑا جو ہے نا وہ اوپر چلا جائے گا۔ جب اللہ رب العزت فرشتوں سے حکم کرے گا، حکم فرمائے گا کہ میزان قائم کیا جائے، ترازو لایا جائے، تو وہ شخص کہے گا، الہ العالمین
بات تو برابر ہے، میں تو گنہگار ہوں، بدکار ہوں، میرے سارے دفاتر گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، میری رجسٹر گناہوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، میری ڈائری گناہوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، اسے ناپنے تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن رب کائنات ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے تمہیں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ایک امانت میرے پاس ہے، تمہاری ایک امانت میرے پاس ہے۔ تو اللہ رب العزت ایک چھوٹے سے کاغذ کو نکالے گا، چھوٹے سے، بھیا جہاں 99 دفاتر ہوں، چھوٹا سا کاغذ کیا کام کرے گا؟ کام کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ایک پلے میں اس کے گناہوں کے دفاتر کو رکھا جائے، اس کے رجسٹر کو رکھا جائے، اور اللہ رب العزت ایک پلے میں اس چھوٹے سے کاغذ کو رکھے گا تو وہ کاغذ بھاری ہو جائے گا، وہ کاغذ بھاری ہو جائے گا، کیونکہ اس میں کسی ایسے ویسے لوگوں کا نام نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول کا نام ہوگا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوگا۔ رب کائنات اس کاغذ کو جب رکھے گا تو وہ کاغذ بھاری ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کیسی بات ہے؟ ایک چھوٹا سا کاغذ جو پورے دفاتر پہ بھاری ہو جاتا ہے، تو رب کے محبوب دانائے غیوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو سنو، میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، جہاں رب کا نام لکھا ہو، رب کے نام سے زیادہ قیمتی اور بھاری اور وزنی چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ رب کے نام سے زیادہ نہ کوئی چیز بھاری ہو سکتی ہے، نہ وزنی ہو سکتی ہے۔ اور میں یہ فرما بردار بچوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے والدین کی خدمت کیا کریں۔ جب آپ اپنے والدین کو خوش رکھو گے تو یقین جانو اللہ رب العزت بھی تم سے خوش رہے گا، کیونکہ خود رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کرو، اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ اور ہم تو شریک کرتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ شرک و بدعت والے جنہیں خود شرک اور بدعت کی تعریف نہیں آتی ہو، وہ خود شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ اللہ رب العزت میں شریک کر رہا ہے، اسے اللہ اور غیر اللہ میں فرق ہی نہیں ہے۔ اور جو مومن ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ہی نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت وہ اکیلا ہے، وہ خالق ہے اور ہم لوگ مخلوق ہیں، وہ پیدا کرنے والا ہے۔ اگر وہ کن نہیں فرماتا تو فیکون نہیں ہوتا، لیکن رب نے اپنی عبادت و ریاضت کے بعد رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کرو اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ فرما برداری کرو، حسن و سلوک کرو۔ یقین جانو جب رب کائنات اپنی عبادت و ریاضت کے بعد فرما رہا ہے تو یقین جانے جب آپ اپنے والدین کی خدمت کریں گے، اپنے اساتذہ کی خدمت کریں گے، اپنے شیوخ کی خدمت کریں گے، تو یقین جانے آپ دنیا میں بھی محبوب بن جائیں گے اور آخرت میں مقبول ہو جائیں گے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک جنتی شخص کے درجے کو بلند کرے گا، ایک جنتی شخص کے درجے کو بلند کرے گا، درجے کو اونچا کرے گا،
تو وہ شخص عرض گزار ہوگا الہ العالمین میں تو پہلے ہی سے جنت میں ہوں، میں تو پہلے ہی سے جنت میں ہوں، میں جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوں، یہاں کے پھل فروٹ کھا رہا ہوں، مجھے کسی چیز کی دقت نہیں ہے۔ الہ العالمین تو نے میرے درجے کو بلند کیوں کیا ہے، تو نے میرے درجے کو اعلیٰ کیوں کیا ہے؟ تو رب کائنات ارشاد فرمائے گا اے میرے نیک بندے، اے میرے پیارے بندے، میں جانتا ہوں تو اپنے عمل و کردار کی وجہ کر، تو اپنے کرتب کی وجہ کر تجھے میں نے جنت عطا کیا ہے، لیکن دنیا میں جو تیرا فرما بردار بچہ ہے اس نے تیرے لیے دعائیں مغفرت کی ہے، بخشش و مغفرت کی دعا کی ہے، اسی لیے میں نے تیرے درجے کو بلند کر دیا، میں نے تیرے درجے کو اسی لیے اونچا کر دیا، بلند کر دیا۔ اپنے والدین کی سب لوگ عزت کریں گے نا؟ ہاتھ اٹھائے بھیا، ہاں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث العظم مستغیث، زندہ باد۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، بس ایک واقعہ بیان کروں گا پھر حضرت کی تقریر ہوگی۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے، آپ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ جانتے ہیں جب وقت نزا آیا، جب موت کا وقت آیا تو آپ کے زبان سے کلمہ شہادت نہیں نکل پا رہا تھا۔ صحابی رسول ہیں جنہیں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مانا کرتے تھے، بہت حسین و جمیل تھے، ہر لوگ انہیں ترجیح دیا کرتے تھے، لیکن ان کی ماں ناراض ہو گئی، جس کی وجہ کر کیا ہوا پتہ ہے؟ وقت نزا یعنی موت کے وقت ان کے زبان سے، ان کے منہ سے کلمہ نہیں نکل پا رہا تھا۔ صحابہ اکرام آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، علقمہ کا وقت نزا ہے، موت کا وقت ہے، وہ مرد بستر ہے، بستر پہ تڑپ رہا ہے اور اس کے منہ سے کلمہ شہادت نہیں نکل رہا ہے، کلمہ شہادت ادا نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا علقمہ کے والدین باحیات ہیں؟ کیا علقمہ کے والدین زندہ ہیں؟ تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی والدہ باحیات ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں اگر انہیں دقت نہ ہو آنے میں تو میں خود جاؤں گا ان کے گھر، میں خود ان کے پاس جاؤں گا۔ اور سرکار کو پتا چل گیا کہ علقمہ کی والدہ ناراض ہیں۔ ارے آپ تو امام الانبیاء ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سرکار تو جانتے ہی تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد کہتے ہیں آپ علقمہ کو معاف فرما دیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں، حضرت علقمہ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں میں علقمہ کو معاف نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے دلی تکلیف ہوئی ہے، میں علقمہ کو معاف نہیں کروں گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے عرض کیا اے میرے صحابہ، لکڑی کا گٹھر جمع کرو اور علقمہ کو لے کر آؤ، اس میں آگ لگایا جائے اور میرے سامنے علقمہ کو ڈالا جائے گا، تاکہ علقمہ کو اپنے والدہ کی تکلیف دینے کی سزا دنیا ہی میں مل جائے۔ لیکن دیکھیے ماں جو ہوتی ہے نا وہ ماں ہوتی ہے، ماں جو ہوتی ہے نا وہ دل سے کبھی ناراض نہیں ہوتی ہے۔ میں یقین 100% بولتا ہوں، ایسا نہیں کہ آپ لوگ ناراض کر دیں، نہیں، وہ دل سے ناراض، تکلیف ہوتی ہے، انہیں دقت ہوتا ہے، لیکن وہ دل سے ناراض نہیں ہوتی ہے۔ اگر بچہ فرما بردار ہو تو یقین جانے بچے کو چاہیے کہ ماں کے قدم پہ گر جائے۔ حضرت علقمہ کو لایا گیا، آپ کی والدہ ماجدہ ہے، صحابہ اکرام ہے، سرکار نے اجازت دیا، کیا کیا جائے؟ اجازت دیا کہ لکڑیوں میں آگ لگاؤ تاکہ علقمہ کو ڈالا جائے اور علقمہ کو دنیا ہی میں سزا مل جائے۔ اس نے ماں کو تکلیف دیا ہے،
اس کی ماں اس سے ناراض ہے تو یقین جانے وہ ماں بھی ماں ہوتی ہے. جیسے ہی سرکار نے فرمایا ویسے ہی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے علقمہ کو معاف کر دیا ہے, آپ بھی معاف کر دیں. اور میں دعا کرتی ہوں کہ رب کائنات بھی علقمہ کو معاف فرما دے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی حضرت کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی معاف کر دیا, آپ بھی معاف کر دیں اور رب قدیر بھی علقمہ کو معاف کر دے, تو یقین جانے ان کی والدہ ماجدہ کی دعاؤں کو رب کریم قبول فرما لیتا ہے. اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتا ہے اور اس دار فانی سے وہ کوچ کر جاتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, اہل سنت والجماعت, علماء اہل سنت, اولاد رسول. تو آپ میں سے کسی کی بیمار ماں والدین ناراض ہوں, اساتذہ ناراض ہوں, آپ کے شیوخ کسی بھی وجہ کا بشری تقاضا ہوتا ہے, ہم انسان ہیں, ہم سے کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے, آپ ضرور ان سے رجوع کریں, آپ معافی مانگیں, آپ ان کے پاؤں پہ گر جائیں. یقین جانے ہم اپنے آپ کو امت محمدیہ کہتے ہیں, عاشق محمدیہ کہتے ہیں, لیکن ہمارا قول و عمل بھی ویسا ہی ہونا چاہیے, ہمارا فعل و کردار بھی ویسا ہی ہونا چاہیے, ہمارا عمل و کرتب بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. ارے ہمیں اتنا اچھا ہونا چاہیے, ہمارا عمل اتنا بلند ہونا چاہیے, ہمارا کردار اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ یہ سمجھے کہ ارے جانے والا جو جا رہا ہے یہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا امتی ہے, مصطفیٰ جان رحمت کا یہ امتی ہے, یہ وفادار ہے, یہ عاشق مصطفیٰ ہے. ارے کہنے پہ وہ مجبور ہو جائے کہ جب امت مصطفیٰ کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا حال کیا ہوگا. ارے جب غلام کا یہ عالم ہے تو امام کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. میں تو بہت دور سے آیا ہوں اور پانی کے چینجنگ کی وجہ کر کچھ گلے بھی پرابلم ہو رہا ہے. کل بھی پروگرام تھا. میں بتا دینا چاہتا ہوں اپنے بارے میں کہ میرا خاندان خانواد اشرفیہ کی چوچا مقدسہ, لیکن خانوادہ تو بہت بڑا ہے, بہت وسیع ہے. خانوادے کے بہت سارے لوگ بہت سارے جگہوں پر رہتے ہیں, ہے نا. اور میں ایک بات یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں, جتنے بھی سلاسل ہیں, جتنے بھی سلسلہ ہیں, سلاسل حق کا جتنے بھی ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو مانیں, ہے نا. ہاں, جن سے بیعت ہیں ان کی آپ قدر کریں, ایسا نہیں کہ میں دوسروں کو بھی قدر نہیں کروں. اور اگر آپ کے سامنے کوئی سید زادہ آ جائے, آل رسول آ جائے, فاطمہ کا نور نظر آ جائے, علی کا لال آ جائے, مصطفیٰ کے دل کا سکون آ جائے, اگر وہ پھٹے لباس میں بھی ہو تو یہ مت سمجھنا وہ سید زادہ نہیں ہے. اگر وہ میلے لباس میں بھی ہو, اگر وہ کالا کلوٹھا بھی ہو تو یہ نہیں کہنا کہ یہ سید نہیں ہے, بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں ارے تم تو اسی کے نانے کے گھر کے صدقہ کھاتے ہو. علی کا گھر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا وہیں شیر خدا معلوم ہوتا ہے. تو جو بھی ہو, آل رسول اگر آ جائے تو اگر آپ عزت نہیں کر پاتے ہو, آپ کا ضمیر آپ کو ورغلاتا ہو یا وسوسہ ڈالتا ہو, آپ عزت نہیں کر پاتے ہو تو آپ ذلت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھو. آپ نے احمد رضا خان علیہ رحمہ کا نام سنا ہوگا, جسے دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے, ہے نا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان, آپ مرض بستر پہ ہیں, آپ کی طبیعت اتنی خراب تھی, اتنی ناساز تھی, آپ بستر علالت پہ ہیں. تو جانتے ہیں آپ کو اٹھنے کی سکت نہیں تھی, طاقت نہیں تھی, 2 لوگ اٹھایا کرتے تھے آپ کو. جب آپ کو پتا چلا کہ مجھ سے ملنے کے لیے, میری عیادت کے لیے ایک سید زادہ آ رہے ہیں, کون آ رہے ہیں؟
آل رسول آ رہے ہیں سید زادہ. ارے وہ احمد رضا، وہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جو 1350-1400 کتاب لکھا ہو، اسے تو اپنے آپ اوپر فخر کرنی چاہیے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو نکلنے کی کیا ضرورت ہے، کسی سے ملنے کی کیا ضرورت ہے، کسی کا ادب لحاظ کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن میں کہہ دینا چاہتا ہوں احمد رضا ایسا ویسا احمد رضا نہیں تھا. احمد رضا خواہ فاضل بریلوی جسے اعلیٰ حضرت بھی کہا گیا ہے اور قطب الارشاد بھی کہا گیا ہے نا. جب اعلیٰ حضرت علی رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا کہ سید زادہ آ رہا ہے تو آپ نے کہا مجھے باہر نکالا جائے، میرے روم سے باہر نکالا جائے. آپ میں اٹھنے کی سکت نہیں ہے، ہل ڈول کرنے کی سکت نہیں ہے، لیکن آنے والے آل رسول کے ادب کی وجہ کر، عزت کی وجہ کر، ان کے لحاظ کی وجہ کر آپ باہر نکل رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو باہر لے جا رہے ہیں. آپ کو جب لے جایا گیا باہر تو سید زادہ جب آپ کے سامنے آیا کہا حضرت آپ کو باہر آنے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو مرضی بستر ہیں، آپ میں اٹھنے کی سکت نہیں ہے، آپ میں چلنے کی سکت نہیں ہے، آپ میں اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، آپ باہر کیوں تشریف لائے. تو دیکھو احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے کیا ہی خوب جواب دیا کہ حضور آپ آل رسول ہیں، آپ سید زادے ہیں، میں بستر پہ ہوں تو کیا ہوا، اگر احمد رضا آپ کی ابھی بھی اگر عزت و تکریم نہ کرے، آپ کا لحاظ نہ کرے تو نہ جانے کل قیامت کے دن کہیں آپ کے نانا جان احمد رضا کی طرف سے اپنے چہرے کو نہ پھیر لیں، کہیں احمد رضا کی طرف سے اپنے چہرے کو نہ پھیر لیں. حضرات گرامی میں کہنا چاہتا ہوں اپنے چھوٹوں پہ شفقت کریں، اپنے بڑوں کی ادب لحاظ کریں اور صوم و صلات کی پابندی کریں. یقین جانیں قرب الہی ایسے حاصل نہیں ہوتا ہے. جب رب کا قرب حاصل کرنا چاہو گے تو آپ رب کے بنو گے، رب کی مانو گے، اللہ کی مانو گے تو یقین جانو اللہ رب العزت بھی آپ کے مراتب کو، آپ کے درجے کو بلند فرما دے گا اور آپ کو اتنا بلند مقام عطا فرما دے گا رب کائنات کی آپ کے یقین سے بھی بالا تر ہو جائے گا. تو رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے میں سننے میں کسی طرح کوئی غلطیاں خطائیں لغزشیں واقع ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت اپنے محبوب مکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدقہ طفیل معاف فرمائے اور ہم سبوں کے گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا مولانا ملجانا ماوانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایک بار میں جو پڑھا رہا ہوں آپ لوگ سب پڑھ لیں. بڑی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ میں تیری بارگاہ میں صدق دل سے توبہ استغفار کرتا ہوں. تو ہی توبہ استغفار کو قبول و مقبول فرمانے والا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا مولانا ملجانا ماوانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دعا کر الفاتحہ اللہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آمین. یا الہی مصطفیٰ مرتضیٰ کے واسطے اور حسین و حضرت زین العبا کے واسطے، آمین. باقر و جعفر و قاسم و رضا کے واسطے، کرخی سختی جنید پارسا کے واسطے، آمین. واسطے ابو بکر شبلی و تمیم و ابو الفرح ابو الحسن و ابو سعید باصفا کے واسطے، غوث اعظم شاہ عبداللہ اور منور کے لیے شاہ اخون اور امیر بیریا کے واسطے، آمین. کرتا اشرف کا صدقہ ہم سب کو اے رب کریم حضرت عبدالرزاق اشرف محبوب خدا کے واسطے. آمین. الہ العالمین جتنے لوگ بھی یہاں جمع ہیں الہ العالمین سبوں کی دلی جائز مقاصد کو، دلی جائز تمناؤں کو قبول و مقبول فرما. الہ العالمین ہم سبوں کے گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما. الہ العالمین جو علم حاصل کرے ان سبوں کے علم کی لاسوال نعمتوں سے سرفراز ہو.
اے الہ العالمین جو بیمار انہیں شفائی کاملہ واجلہ عطا فرما، جو کاروبار کریں ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، الہ العالمین ہم سبوں کے گھروں میں خیر و برکات کا نزول عطا فرما، الہ العالمین ہمارے قلوب کو منور فرما، ہمارے سینے کو کشادہ عطا فرما، ہمارے پیشانیوں کو روشن فرما، الہ العالمین ہم سبوں کو فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا کا مصداق بنا، الہ العالمین ہم سبوں کو صراط المستقیم پہ گامزن فرما، الہ العالمین ہمیں اس راستے پہ چلا جس راستے پہ تو نے انعام و اکرام فرمایا ہے، اور ہمیں اس راستے سے بچا جس راستے پہ تو نے غضب و عذاب فرمایا ہے، الہ العالمین ہم سبوں کی رزق میں اضافہ فرما، ہم سبوں کو تو جو نعمتیں عطا فرماتا ان نعمتوں میں بڑھوتری عطا فرما، الہ تو کریم ہے ہم سبوں پہ کرم کا معاملہ فرما، تو رحیم ہے ہم سبوں پہ رحم کا معاملہ فرما، یا الہ العالمین ہم سبوں کو شیطان کی شر سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، بد نظروں کی نظر سے محفوظ فرما، الہ کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا ملجانا مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔